یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے۔ وقتی طور پر اگر وہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ قوموں کو نہیں، افراد کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی سپورٹ سے ان کی حکومت کو دوام ملے گا تو وہ ان کو دوام ملے گا، پاکستان کو دوام نہیں ملے گا۔ اور اسی لیے دوڑ لگی ہوئی ہے پاکستان میں، اور لوگ سامنے نہیں آتے، بات نہیں کرتے، امریکہ کی مذمت نہیں کرتے۔ اب حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، غزہ میں 60,000 انسان قتل کر دیے گئے، امریکہ کی کوئی مذمت نہیں کرتا، نہ نون لیگ کرتی ہے، نہ پیپلز پارٹی کرتی ہے، نہ پی ٹی آئی کرتی ہے۔ سب امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بلاول بھی چکر لگا رہے ہیں کسی طرح ٹرمپ کی آشیرواد مل جائے۔ اور پھر اس وقت تو حد ہو گئی ہے، حکومت اس وقت پاکستان مسلم لیگ کی ہے، نون کی، اور نون لیگ کے صدر ہیں نواز شریف۔ تو نواز شریف کا بھارت کے خلاف کوئی بیان دیکھا کسی نے؟ مطلب جس کی حکومت ہے اس پارٹی کا سربراہ بھارت کے خلاف بات ہی نہیں کر رہا، جو آبی جارحیت کر رہا ہے، جو دہشت گردی کر رہا ہے، جو فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے، جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور وہ بات ہی نہیں کر رہے۔ تو کیوں نہیں کر رہے آپ بات؟ کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ تو اس لیے ہم ان تمام لیڈر سے کہنا چاہتے ہیں کہ سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، تو سامنے آنا چاہیے۔ علاج ضرور کروائیے آپ، لیکن بیان تو جاری کر سکتے ہیں، اور یہ بیان سب کو سامنے آ کر دینا چاہیے کہ بھارتی دہشت گردی کیا ہے اور مودی کی دہشت گردی کیا ہے۔ وہ خود مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہاں پہ، خود وہاں پر جو انہوں نے بنگلہ دیش میں جو کچھ حرکتیں کرتا رہا انڈیا، خود وہ جو دلتوں کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ جو سلوک بھارت کر رہا ہے، اور ایک ہندوتوا کے پورے فلسفے کے ساتھ وہ لوگوں کو کرش کر رہے ہیں، تو اس کی مذمت ہونی چاہیے نا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ریاستوں میں تو آزادی کی تحریکیں موجود ہیں، دنیا کے سامنے لانا چاہیے کہ یہ لوگ کیوں ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں بنگلہ دیش سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے، فوجی معاہدہ کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ہم اعتماد سے دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور پہلگام کا واقعہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے، اس کو بنیاد بنا کر بھارت نے کشمیر میں لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہی ظلم کی ایک طویل داستان مزید طویل تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا بھارت اور اسرائیل کوئی جدا جدا لوگ نہیں ہیں، مائنڈ سیٹ بھی ایک ہی ہے۔ وہ یہودیوں اور صہیونیوں کی بالادستی چاہتے ہیں، یہ ہندوتوا کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے، یہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے۔ وہ وہاں پر قصاب بنا ہوا ہے نیتن یاہو، اور یہ گجرات کا قصاب اب پورے ہندوستان میں اور کشمیر میں اور جموں میں یہ اپنی کاروائیاں کر کے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ بھی ایک ہے، ایکٹ بھی ایک ہے، عمل بھی ایک ہے ان کا، اور انسانیت دشمن ہے یہ، اور متعصب لوگ ہیں یہ، اور اس طرح یہ انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کا معاملہ الگ الگ دیکھا جائے تو الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ان دونوں کی سرپرستی عملاً امریکہ کر رہا ہے۔ جزوی اختلاف تو امریکہ کا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ پوری طرح سے بھارت کی سرپرستی کرتا ہے، اور اس کے خلاف اتنے بڑے ایویڈنس ہونے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ کچھ اور نہیں تو خود جو سکھوں کو ٹارگٹ کر کے بھارت نے امریکہ میں اور کینیڈا میں قتل کیا ہے، اس پر کوئی کارروائی امریکہ کو کرنی چاہیے تھی، لیکن سوائے زبانی جمع خرچ کے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی بھارتی صدر کا یا نائب صدر کا یا کسی اہم آدمی کا دورہ ہوتا ہے تو بھارت اسی طرح کے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے۔ آپ بل کلنٹن کے دورے کے موقع پر انہوں نے یہ قتل عام کیا، سکھوں کو قتل کیا۔ خود بل کلنٹن نے جو پریفیس لکھا ہے البرائٹ کی کتاب پر، اس میں یہ بات لکھی کہ اگر ہمارا دورہ نہ ہوتا تو شاید یہ جو 35 اور 38 سکھ تھے ان کی جان بچ جاتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت نے انفلوئنس کر کے اپنی لابی کے ذریعے سے جو اس کا نیا ایڈیشن آیا اس میں سے یہ جملے نکلوا دیے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں، جبکہ شروع کے ایڈیشنز میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے الفاران نامی جو تنظیم 1995 میں اچانک سے وجود میں آئی اور اچانک سے ختم ہو گئی اور سیاحوں کا اغوا کیا گیا، یہ سارا وہ کام تھا جو بھارت نے خود سے کیا تھا، اور اس پر ایک میڈیا کیمپین بنائی تھی۔ اور اس وقت بھی یہی ہوا ہے کہ جیسے ہی پہلگام کا یہ واقعہ ہوا، چند منٹ میں کیمپین شروع ہو گئی، وہی ان کے تجزیہ نگار دفاعی ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گئے، وہی جنونیت پورے میڈیا پہ نظر آنے لگی، اور اسی طرح انہوں نے ایکشن لینا شروع کر دیا جو ہمارے کشمیر
کشمیریوں کے خلاف، اور پھر یہی نہیں، آبی جارحیت کا بھی مظاہرہ کیا، اور کل بھی انہوں نے جو ہے وہ پانی بند کیا ہے، اور اب اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اچانک پانی کھول کر فلڈ میں مبتلا پاکستان کو کریں۔ یہ آبی جارحیت ہے، یہ جنگ ہے جو اس نے مسلط کی ہے، اور اقوام متحدہ میں بھی پاکستان یقیناً گیا ہے، لیکن پاکستان کو زیادہ تیز رفتاری سے پوری دنیا میں اپنے اس کیس کو پیش کرنا ہوگا، اور پوری قوم کو اس وقت جو ہے وہ پوری یکجائی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ ان سارے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اس لیے بھارت اور پاکستان کے اس پوری جو ٹینشن ہے اور یہ جو صورتحال ہے، اس میں حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قوم میں یکجہتی پیدا کرے، اور صرف یہ بریفنگز دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پراپر طریقے سے آل پارٹیز کانفرنس کرنی چاہیے، ایجنڈا اس کا بالکل واضح ہونا چاہیے۔ پھر اگر کوئی آل پارٹیز میں آئے گا نہیں آئے گا یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن حکومت کو انیشیٹ کرنا چاہیے اور اس پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ تو جو معیشت کے میدان میں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مزدور کو فیسیلیٹیٹ کریں، کسان کو فیسیلیٹیٹ کریں، کاشتکار کے لیے کچھ کریں، آپ انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سستا کریں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 7.41 بجلی سستی کی گئی ہے یہ بہت محدود کمی ہے، اس میں مزید کمی ہونی چاہیے اور بہت بڑی کمی ہونی چاہیے۔ لاگت کے مطابق بجلی اگر ہو جائے، ایوریج لاگت کے مطابق، تو بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا حل ہو جائے گا، اور اس میں تیز رفتاری سے، ابھی آپ نے کہا کہ 27-28 آئی پی پیز سے ہماری بات ہوئی، ابھی تو 100 آئی پی پیز باقی ہیں، کریں ان سے نیگوشیٹ۔ حکومت کے پاس تو تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو خود ہی یہ تمام چیزیں بہتر ہوں گی۔ جب قوم کو ریلیف ملے گا تو قوم زیادہ اعتماد کے ساتھ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے گی۔ تو جو ہم کر سکتے ہیں تو وہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت معاملہ جو ہے اس میں پاکستان کو مزید فعال کردار ادا کرنا چاہیے، آل پارٹیز کانفرنس کرنی چاہیے، اقوام متحدہ میں معذرت خانہ کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، امن کی ضرور بات کیجیے، اور یہ بھی ضرور بات کیجیے کہ تحقیقات ہوں، لیکن جھکنا نہیں چاہیے۔ اور یہ خبریں آتی ہیں کہ امریکہ سے التجائیں کی جاتی ہیں، کسی التجا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کیس مضبوط ہے اور ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ ہم پورے اعتماد سے بات کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمیں اپنی افواج پر بھی اور اپنی پوری قوم پر بھی اعتماد ہے کہ مشکل وقت میں ہم دشمن کو جواب دے سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی جو کچھ بھی اویلیبل ہے اس پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں، بھارت والے خائف ہیں کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی کیسے ہے۔ تو سب کچھ موجود ہونے کے بعد اگر معذرت خانہ رویہ ہوگا یا التجائیں کریں گے ہم اگر امریکہ سے، تو اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے۔ وقتی طور پر اگر وہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ قوموں کو نہیں، افراد کو سپورٹ کرتا ہے، اور اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی سپورٹ سے ان کی حکومت کو دوام ملے گا تو وہ ان کو دوام ملے گا، پاکستان کو دوام نہیں ملے گا۔ اور اسی لیے دوڑ لگی ہوئی ہے پاکستان میں